آواز آگے لگا دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ففهمها سلیمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. صدق اللہ العظیم. سورۃ الانبیاء دورہ تفسیر میں آج کا سبق چل رہا ہے اور کل تک ہم نے آیت نمبر 80 تک پڑھ لیا تھا، ہے نا؟ اور بالکل آخر میں ہمارے سبق میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جاری تھا. قصہ دراصل یوں تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ اپنے وقت کے پیغمبر بھی تھے، جلیل القدر پیغمبر بھی تھے، صاحب کتاب اور صاحب شریعت رسول تھے، اور اپنے علاقے اور اپنے علاقے کے قاضی بھی تھے، ہے نا؟ قاضی بھی تھے. تو ایک موقع پر اور تھے نہایت عبادت گزار. تو ایک موقع پر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا گھر کبھی بھی عبادت سے خالی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں 24 گھنٹے ہم لگے رہتے ہیں. یہ مفہوم ہے جو بھی ان کے الفاظ تھے. مقصد یہ کہ وہ اس بات کو یعنی اپنی زبان سے کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ ہم نے اوریجنل ہاں بھیجتا ہوں. ایک منٹ آؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قسم کی آزمائش آپ سمجھیں کہ دی. وہ یہ دی کہ ان کے پاس ایک قصہ آیا. قصہ اس طرح آیا کہ دو شخص جو ہے وہ ان کے گھر کی دیوار پھلانگ کر ان کے گھر کی طرف آ گئے، اس طرف اندر کی طرف آ گئے، اور ان سے کہنے لگا کہ داؤد علیہ السلام باہر آئیے، داؤد علیہ السلام باہر آئیے. سمجھ گئے؟ تو اب وہ اپنی عبادت چھوڑ کر اپنے گھر سے باہر آئے. تو وہ جو ایک دعویٰ انہوں نے کیا تھا نا، تو وہ دعویٰ یہاں ٹوٹ گیا. سمجھے؟ پھر وہ جو فیصلہ تھا وہ ساری بات تو کل آپ کے سامنے آ گئی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے جو سلیمان علیہ السلام کو سمجھائی نا بات، وہ والی بات زیادہ آسان بھی تھی، زیادہ اچھی بھی تھی. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے اصول کے مطابق تو بات فرمائی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام والی بات زیادہ اچھی اور زیادہ آسان تھی. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کی قوت دی تھی. ایک مرتبہ دو عورتیں جو ہے وہ جنگل میں گئیں لکڑی کاٹنے کے لیے، چونکہ ان کا گزر بسر ہی اس چیز پر تھا. اپنے نومولود بچوں کو اپنے ساتھ لے کر گئیں. تو ایک جگہ پر سائے میں ان کو سلایا اور خود چلی گئی اندر لکڑی لینے کے لیے. یہ واپس آئیں تو ایک بچہ موجود تھا اور ایک بچہ نہیں تھا. ایک بڑی عمر کی عورت تھی، تجربے کار، شادی شدہ، بڑی عمر کی تھی، اور دوسری نوجوان سی تھی. تو وہ جو بڑی والی تھی نا، اس کی زبان بھی اتنی بڑی تھی. تو اس نے جو ہے اپنی چالاکی والی باتیں کی اور کہا کہ یہ جو بچہ کھویا ہے نا وہ تیرا تھا، اور یہ جو بچا ہوا ہے یہ بچہ میرا تھا. ظاہر ہے کہ تو جنگل، تو اس میں کوئی بھیڑیا لے گیا ہوگا، کوئی جانور لے گیا ہوگا.
تو جو ہے وہ آپس میں ان کا لڑنا جھگڑنا ہو گیا. تو اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے بھائی. کہا اچھا مجھے پتا ہے یہ سب تیری چالاکی ہے, کوئی تیرا بچہ نہیں ہے, چلو داؤد علیہ السلام کے پاس. یہ دونوں چلے گئے داؤد علیہ السلام کے پاس. اب داؤد علیہ السلام کے سامنے اپنا جو چھوٹی والی تھی اس سے پوچھا بھائی معاملہ کیا ہے. تو اس نے اپنی کہانی سنائی. ہم دونوں جنگل میں گئے, بچے کو رکھا, اندر لکڑیاں لینے کے لیے گئے, واپس آئے, ایک بچہ موجود تھا, ایک بچہ چلا گیا, تو بھیڑیا کھا گیا ہوگا. اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا بچہ, حالانکہ یہ میرا بچہ ہے. اس نے اتنی سی بات کی سیدھی سیدھی. اور اس نے کہا کہ اچھا بڑی والی سے پوچھا اچھا ٹھیک ہے بھائی تم بتاؤ کیا معاملہ ہے. اس نے پھر اپنی جو تجربہ کاری تھی نا وہ استعمال کی, اور زبان کی تو تیز تھی, ماہر تھی ماشاءاللہ. تو اس نے جو ہے اتنی درد مندانہ انداز میں کہانی سنائی. داؤد علیہ السلام نے کہا اس کو تو میں جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتا. انسان اور بشر ہونے کے تقاضوں کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بوڑھی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اب جب اس بوڑھی کے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ جو دوسری والی تھی وہ رونے لگ گئی واپس. لیکن چونکہ فیصلہ ہو چکا تھا تو اب واپس باہر نکلے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھ لیا ہے, ان کو معلوم ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا, دوبارہ سارا قصہ ان سے سنا. کہ ٹھیک ہے اگر تم دونوں اس بات پہ جھگڑ رہے ہو کہ یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے, تو ایک کام کرتے ہیں, چھری لے آؤ, ابھی اس کے دو حصے کر دیتے, ایک تم رکھ لو ایک تم رکھ لو. چھری منگائی. تو جیسے چھری منگائی اور بچے کے قریب کرنے لگے نا, تو بڑی والی نے کہا ہاں ٹھیک ہے جیسا آپ کو صحیح لگے. چھوٹی والی نے کہا نہیں, وہ رونے لگ گئی. اور اس نے کہا کہ میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو جو ہے اپنے سامنے, آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتی ہوں, لہٰذا آپ بھلے اس کے پاس ہی رہنے دیں, کبھی کبھی دیکھنے کا موقع ملے گا لیکن کم از کم زندہ تو رہے گا. سلیمان علیہ السلام نے اس بڑی عورت سے کہا چل یہاں سے نکل, تو کہہ رہی ہے میرا بچہ, تیرا وہ کلیجہ باہر آ جانا چاہیے تھا جب میں نے کہا کہ اس کے 2 ٹکڑے کرو. یہ سچی ہے اس لیے یہ بیٹا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بلا کی فہم عطا فرمایا تھا. سمجھ گئے جی. ولی سلیمان الریح, جی پیچھے آیا تھا نا وسخرنا مع داود الجبال, کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا تھا. اسی سخرنا کے ساتھ عطف ہو رہا ہے یہاں ولی سلیمان الریح, اور ہم نے مسخر کر دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے کمالات سلیمانیہ. کیا چیز؟ الریح, سخت ہوا. دیکھیں جب بھی ریح مفرد آتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتے ہیں عذاب والی ہوا, سخت والی ہوا. اور جب جمع کا صیغہ آتا ہے ریاح تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں خیر والی ہوا, اچھی والی ہوا. تو اللہ فرما رہے ہم نے سخت والی ہوا کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا, اچھی والی تو پھر بھی ان کے گویا بطریق اولا ان کے تابع ہوگی. ولی سلیمان الریح عاصفۃ, اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو, سخت ہوا کو, عاصفۃ جو تند و تیز ہو, تجری بامرہ ان کے حکم سے چلتی تھی, الی الارض زمین, اس زمین میں, التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے. سلیمان علیہ السلام خود تخت پر بیٹھ جاتے تھے, ان کے جتنے بھی شاہی جو ان کے لوگ ہوتے تھے وہ سب تخت پر بیٹھ جاتے تھے, پھر ہوا کو حکم دیتے تھے, وہ سب کو اڑا کر جہاں ان کو جانا ہوتا لے جاتی. اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ وہ ایک مہینے کا سفر صبح میں اور ایک مہینے کا سفر شام میں طے کرتے تھے. سمجھ گئے؟ ہاں جی. اسی طرح یہاں فرمایا نا سلیمان الریح عاصفۃ, کہ ہم نے تند تیز سخت ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. اور سورہ صاد میں بھی فرمایا کہ ہم نے نرم ہوا کو ان کے تابع کر دیا تھا. تو یہ تو آپس میں تضاد ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 2 الگ الگ حالتوں کا قصہ ہے, اس لیے تضاد نہیں ہے. کیسے؟ جب یہ تختوں کو اوپر کی طرف اڑانا ہوتا, یعنی شروعات میں بھائی جہاز جب اوپر اڑنے کی شروع کرتا ہے نا, ٹیک آف کرتا ہے, تو پھر اس میں زیادہ طاقت لگتی ہے, اس لیے اس وقت سخت ہوا چاہیے. اور جب بالکل آسمان میں چل رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں پھر نرم ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے دونوں سمرات دونوں الگ الگ موقع کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا جی. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ, اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ, اس کا عطف اوپر والی سلیمانہ کے ساتھ ہی ہے, تجری نا الریح پر اس کا عطف ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ, اور جنات میں سے بھی بعضوں کو
ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا من یقصونہ جو ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے، گہرائی سمندر کی گہرائیوں میں جاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ اچھا گہرائیوں میں جاتے تھے اور ان کے لیے یہ موتی اور زیورات وغیرہ جو سمندر کے اندر ہوتے ہیں وہ ان کے لیے لے کر آتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے کام کرتے تھے، عمارتیں ان سے بنواتے تھے سلیمان علیہ السلام، بڑی بڑی چیزوں کو ادھر سے ادھر لے جانا ہوتا تو یہ لوگ کرتے، محاریب و تماثیل ہے نا یہ والی قرآن میں کریم میں، ہاں جتنی بھی چیزیں کروانی ہوتی تھی ساری تعمیرات، بیت المقدس کی تعمیرات بھی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کروائی، جنات سے۔ اور اس کا بھی عجیب قصہ ہے، لوگوں کو یہ گمان تھا کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا یہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو سب غیب کا علم ہوتا ہے، اللہ نے ایسا توڑا نا ان کا یہ نخرہ۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ جنات ہوتی ہے بڑی شرارتی قوم، ہاں بڑی شرارتی ہوتی ہے، جب کسی کے لیے مسخر اللہ کر دیتے ہیں تو وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ ان کو فارغ نہ بیٹھنے دیا جائے، ایک کام جیسے ہی پورا ہونے لگا فوراً دوسرا کام پکڑا دیں، دوسرا جیسے پورا ہونے لگا تیسرا فوراً پکڑ، تب تو یہ چلتے رہتے ہیں، ورنہ جب پہلا کام آپ کروا ہو گیا ان سے اور کوئی کام نہ ہے تو اس پہلے کیے ہوئے کام کو خراب کرتے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے۔ خیر تو سلیمان علیہ السلام تو جانتے تھے اور کسی میں ہمت نہیں تھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے بات کر لے، تو جنات کو یہ تھا، جب لوگوں نے بولنا شروع کیا کہ جنات عالم الغیب ہے تو وہ سن کر جنات کو لگا کہ ہاں صحیح بول رہے ہیں، تو ان کو بھی اپنے ذہن میں لگنے لگا کہ ہاں ہمارا بھی ایک لیول ہے، تو ہمیں پتہ نہیں تھا، ان لوگوں نے بتا دیا ہم کو۔ تو پھر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو کام پر لگایا، اور ایسا کام پر لگا بیت المقدس کی تعمیر ان سے کروائی، اور ایک شیشے کے دروازے میں بیٹھ کر ان کو دیکھتے تھے، اور دیکھتے دیکھتے ان کے پاس ایک لاٹھی تھی سلیمان علیہ السلام کے پاس، تو وہ پھر ویسے ٹیک لگا کر ایسے لاٹھی کے ساتھ یہ داڑھی کے ساتھ ٹیک لگا کر ان کو دیکھتے دیکھتے یہ دکھایا کہ سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، انتقال ہو گیا ان کا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھے رہے، آنکھیں بھی کھلی، اور جنہوں نے سمجھ رہا کہ یہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اب جب سلیمان علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے تو ہم کام چھوڑ تو سکتے نہیں۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت کے بیت المقدس کی تعمیر پوری ہو جائے، اور دوسری یہ حکمت تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ کورے کے کورے ہی ہیں، ہاں۔ تو سالوں گزر گئے، ان کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ سلیمان علیہ السلام تو صدیوں پہلے انتقال کر چکے ہیں، سالوں پہلے انتقال کر چکے ہیں، اور پھر جب یہ بیت المقدس کی تعمیر پوری ہوئی تو اس لاٹھی میں دیمک لگ گئی، اور پھر وہ دیمک نے کھاتے ہاں پھر اس لاٹھی کو جب ختم کیا تو ایک دم لاٹھی گری اور سلیمان علیہ السلام یعنی اس سہارا ختم ہو گیا۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ ہمارے علم تو ہمارا علم ہی خراب ہے، تو علم غیب تو بات کی بات ہے۔ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا بعض مرتبہ جو پیر ہوتا ہے نا تو تم رسول کو عالم الغیب نہیں، عالم الغیب تو میں بھی ہوں، بعض پیر ایسے بھی، تو ایک پیر نے ایسا کیا نا عالم الغیب تو میں بھی ہوں، تم رسول کو نہیں مانتے میں بھی، تو ایک پٹھان نے اس کو پکڑ لیا، گریبان سے پکڑ لیا اس کو، تو عالم الغیب ہے، کہاں بتا میں تیرے کو ابھی جوتی ماروں گا کہ نہیں ماروں گا۔ اس نے جوتی ہاتھ میں پکڑی اور پوچھا بتا تیرے کو میں جوتی ماروں گا کہ نہیں ماروں گا، اگر وہ کہے گا ماروں گا تو نہیں مارے گا، اگر وہ کہے گا نہیں ماروں گا تم تو سارا اس کا علم غیب کھل کے سامنے آ گیا، سمجھ گئے؟ ہاں جی چلیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ اور شیاطین میں سے یعنی جنات میں سے، اور یہ جنات کافر تھے اس وجہ سے لفظ کیا استعمال کیا ان کے لیے؟ شیاطین۔ آئی سمجھ؟ چلیں۔ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور جنات میں سے بھی بعضوں کو اللہ نے ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا جو غوطہ لگاتے تھے سمندر میں ان کے لیے، ان کے زیورات وغیرہ موتی وغیرہ ان کے لیے ڈھونڈ کر لے کر آتے تھے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ اور اس کے علاوہ بھی دیگر کئی سارے کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ لیکن وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ہم ہی تھے ان جنات کو سنبھالنے والے، کیونکہ جنات پر قابو پانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا غلبہ تھا ان لوگوں پر، سمجھ گئے؟ دلیل نقلی نمبر 6 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ اور یاد کیجئے جب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور یہ کہا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے،
حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نہایت عبادت گزار، صابر اور شاکر پیغمبر گزرے اور نہایت مالدار بھی گزرے. ان کی اولاد اور ان کے مال پر لوگ رشک کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عظیم الشان نعمتیں ان کو عطا کی ہیں. تو ایک موقع پر تفسیروں میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں، شاید کسی کو دی ہوں، یعنی شاید ہی کسی کو دی ہوں، اتنی نعمتیں کسی کو نہیں ہو سکتی، اللہ عالم. تو پھر آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کا امتحان لیا. سمجھ گئے؟ کہاں ان کے صبر کا امتحان لیا اور پھر ان کی اولاد کا انتقال ہو گئے. ان کا جو گھر تھا نا بہت بڑا گھر تھا، تو وہ جو گھر تھا نا اس کی عمارت ہی گر گئی. تو ان کے جتنے بھی گھر والے تھے وہ سب اس میں دب کے انتقال کر گئے. صرف یہ اور ان کی اہلیہ وہ ان کے ساتھ زندہ رہ گئی. اور جتنا بھی جو مال تھا، بھیڑ 7,000 بھیڑ بکریاں، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ موجود تھیں، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے آزمائشی طور پر ختم کر دیے. نہایت ان پر تنگی اور سختی کا معاملہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ ان کو دیکھ کر کہنے لگے کہ لگتا ہے ایوب سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے ہی ان کو اتنی بڑی سزا مل رہی ہے اس کے رب کی طرف سے. یہ جب بات ہوئی نا کہ بہت بڑا کوئی گناہ ہو گیا ہے، اور تو ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو پکارا. یعنی اس سے پہلے تک تو اللہ تعالیٰ کا صبر کرتے تھے، شکر ادا کرتے تھے کہ، اور جب یہ بات سننے کو ملی کہ ایوب کا رب اس سے ناراض ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا کبھی بھی آپ کی حمایت میں ہوں، اس پر کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے، مطمئن بھی نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کے جیب آپ کے بھرے ہوئے ہیں نا تو لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ بہت اچھے چل رہے ہیں، اور اگر آپ کی جیب خالی ہے تو لوگ کہیں گے آپ بہت برے ہیں. سمجھ گئے؟ تو لوگوں کی کہنے کا کوئی مدار نہیں ہوتا، کوئی معیار نہیں ہوتا. ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے، اس کا خیال رکھیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کی پسند کو پورا کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل کو بھی آپ کے لیے مسخر کر دیتے ہیں، ان کو بھی پھر آپ پسند آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے ربا، مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور بے شک تو تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. جب انہوں نے اتنے درد سے اللہ کو پکارا اور ایک عرصہ انہوں نے صبر و شکر میں گزارا تھا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیا. یہ فوراً کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے جی؟ فاستجبنا میں جو فا ہے نا، فا آپ نے پڑھا الفاء للتعقیب، پڑھا ہوگا، بھول گئے ہوگے. فا تعقیب مع وصل کے لیے آتا ہے کہ جو پچھلے کام اور اگلے کام میں تھوڑا سا فاصلہ ہے بس. تو اب انہوں نے دعا مانگی اور فوراً ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. سمجھ گئے آپ؟ تو اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی صابر و شاکر تھے. وہ کبھی بھی اس چیز کے لیے نہ پریشان تھے اور نہ انہوں نے کبھی گلا شکوہ کیا. اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بہت، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت وفادار بیوی عطا فرمائی تھی. تو وہ دن رات ان کی خدمت بھی کرتی تھی اور نہایت اخلاص کے ساتھ کرتی تھی. ایک موقع پر جب وہ کسی جگہ راستے سے گھر آ رہی تھی تو راستے میں کوئی شخص ملا اور جو کہہ رہا تھا کہ میں بہت بڑا طبیب ہوں، اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے. تو وہ بھی چلی گئی اس امید سے کہ شاید کچھ وہ مل جائے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تم کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تعویذ بتاتا ہوں. کہا کیا؟ کہا بس یہ بول دو کہ شفت طبیب ھذا المریض، شفت طبیب، کہ اس طبیب نے مریض کو شفا دے دی. اب جو ان کی جو اہلیہ تھی ان کا نام تھا رحمت بی بی، یہ لکھا ہے. تو کہا کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کا دل تو صاف تھا، مومنہ تھی، دل صاف تھا کہ بھائی شفا دے دی کا مطلب سبب بنا ہے شفا کا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم نے اس بات کو بالکل پسند نہیں کیا کہ تم نے جملہ بھی کیوں کہا. ٹھیک ہے تمہاری نیت صاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن جملہ تم نے پیغمبر کی بیوی ہوتے ہوئے کہنا یہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا. لہٰذا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں تم کو جب درست ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. سمجھ گئے؟ اچھا یہ بات سنا، اور انہوں نے تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر میں یہ بات کی تھی. جب ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف توجہ دلائی تو وہ بہت پریشان ہو گئی. خیر پھر وہ وہاں سے چلی گئیں کمرے سے.
اسی دوران اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ یہ جو زمین ہے آپ اس پہ اپنا پیر ماریں. جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر مارا تو اس سے ایک چشمہ پھوٹا, پانی نکلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس سے غسل کریں, نہائیں, ساری چیزیں کریں. تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے نہایا اور بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. اب یہ آگے آ بھی جائے گا. ایک چیز اس سے بڑھ کر ایک چیز بڑی اہم یہ ہے کہ بعض مرتبہ آپ پڑھیں گے کہیں یا کسی کتاب میں کہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے بیماری لگ گئی تھی, اور اتنی شدید بیماری تھی کہ ان کے جسم میں پھوڑے پڑ گئے تھے, اور ان پھوڑوں پہ کیڑے لگ گئے تھے جس سے لوگ ان کو دیکھ کر نفرت کرتے تھے. یہ بات درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے انبیاء کے ساتھ کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا جس سے لوگوں کو دیکھ کر گھن آئے یا لوگوں کو ان سے نفرت سی ہونے لگے. یہ ان کی مناسب شان نہیں ہے. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ ہاں, البتہ یہ کہ ان کو بیماری لگ گئی تھی بہت زیادہ, بالکل یہ صحیح ہے. سمجھ گئے؟ وہ بیماری کی کیفیت کیا تھی تو اللہ پاک نے اس کو نہیں بیان کیا وضاحت سے, تو پھر اس کو آگے بڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مقصودی بات کیا تھی؟ صابر اور شاکر تھے, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, قبول کیا اللہ پاک نے, اور اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا. سمجھ گئے آپ لوگ جی؟ تو حضرت کی جو اہلیہ تھی وہ گئیں, تو حضرت پیچھے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ سارا معاملہ واپس آئی, تو حضرت ایوب علیہ السلام بالکل بدلے ہوئے, تو وہ ان کو پہچان نہیں پائی. اسی پانی سے کیا کہتے ہیں حضرت نے غسل بھی فرمایا, اس کو پیا بھی, ظاہر برکتی پانی تھا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر, تو اس سے بالکل شفا یابی بھی ملی, صحت بھی ملی. اتنی صحت مل گئی کہ ان کو پہچان نہ صحیح, حضرت کی جو اہلیہ تھی وہ پہچان نہیں پا رہی تھی. کہا کہ بھائی میرے شوہر یہاں پر تھے, وہ کہاں ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں ہی ہوں. کہ نہیں دیکھیں میں پیغمبر کی بیوی ہوں, میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے آپ, مطلب میرے ساتھ دھوکہ مت کیجیے. وہ اپنے گمان میں صحیح تھی. پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو 2-3 قصے یاد دلائے کہ کوڑا مارنا بھی باقی ہے, بھولنا نہیں. تو پھر ان کو یاد آ گیا کہ ہاں بالکل چلیں. پھر دوسرے مقام پر آپ پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ, اور اس میں یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تدبیر, کیونکہ 100 کوڑے کا مطلب تو یہ کہ عورت ذات کے لیے 100 کوڑے کا تو مطلب یہ کہ پھر اس کی جان نکل جائے, اس لیے پھر اللہ پاک نے ان کو ایک تدبیر ان کو سمجھائی کہ آپ کیا کریں, 100 کوڑوں کو ایسے ملا کر جمع کریں اور ایک مرتبہ مار دیں تو ہم قبول کر لیں گے کہ یہ 100 کوڑے ہی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں. ساری میں نے آپ کو واقعات سب بتا دیے, آپ تفسیر میں دیکھیں, ترجمہ دیکھیں, غور سے سنیں. دیکھیں جی, فاستجبنا لہ, پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. کس طرح قبول کر لی؟ تشریح ہے قبولیت دعا. فکشفنا ما بہ من ضر, تو ہم نے دور کر دیا اس چیز کو جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی تھی. اب ہر چیز جو تکلیف دہ تھی وہ سب دور ہو گئی. ان کے مال میں تکلیف تھی, اللہ نے دور کر دی. ان کی اولاد میں تکلیف تھی, اللہ نے دور کر دی. ان کی صحت میں تکلیف تھی, اللہ نے دور کر دی. سب کے سب دیکھیں. وآتیناہ اہلہ, اور جو انتقال کر چکے تھے ان کا کیا ہوا؟ وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم, اور ہم نے ان کے جو گھر والے تھے وہ واپس دے دیے. ہم نے ان کو ان کے گھر والے دیے. اب 2 مطلب ہے, وہی والے دوبارہ زندہ کر دیے, اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں اس چیز پر بھی, اور نئی اولاد دے دی, اس چیز پر بھی اللہ پاک قدرت رکھتے ہیں. ومثلہم معہم, بلکہ اور بڑھا کر دیے. کہا جاتا ہے کہ 7 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں, فرمایا یہ دے دیے 10 ہو گئے, مزید دے دیے 20, یا پھر ان کی اولادیں دے دی, پوتے وغیرہ. تو یہ ہو گیا جی. رحمت من عندنا, علت مؤثرہ, جتنی پیچھے باتیں آئیں ان سب کی جو اصل علت ہے وہ کیا ہے جی؟ رحمت من عندنا, یہ تو اللہ پاک ہماری طرف سے رحمت ہے. وذکریٰ للعابدین, اور یہ ہے علت غائیہ متأخرہ. وذکریٰ للعابدین, اور اس وجہ سے تاکہ ہمارے بندوں کے لیے ایک یادگار بن جائے کہ ایسے بھی عظیم الشان پیغمبر گزرے ہیں اور ہم کو ان کی طرح عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, واسماعیل و ادریس و ذی الکفل, دلیل عقلی نمبر 7, اس کا عطف بھی پیچھے ہے, ایوبہ پر ہی ہے. واسماعیل, اور یاد کیجئے اسماعیل علیہ السلام کو اور ادریس علیہ السلام کو, اور وذی الکفل, اور ذی الکفل علیہ السلام کو. ایک قول کے مطابق یہ وہی یوشع بن نون والا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے, یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا جی.
ایک قول یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں. سمجھ گئے؟ ہاں. کفل کے معنی ہے کفالت کرنا سے. ان کو کفل ذل کفل اس لیے کہتے ہیں کہ تکفل 70 نبیا، انہوں نے 70 انبیاء کی کفالت کی ہے، اس لیے ان کا نام کیا ہے جی؟ ذل کفل. تکفل 70 نبیا، انہوں نے 70 انبیاء کی کفالت کی ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں ذل کفل. سمجھ گئے جی؟ کل الصابرین، جتنے بھی نام پیچھے گزرے سب کے سب صبر کرنے والوں میں سے. ان کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ سب کے سب صبر کرنے والے. اب صبر کرنے میں دو چیزیں آ گئی نا، اگر ان پر کوئی آزمائش آتی تو بھی صبر کرتے، اور جن خیر کے کاموں میں، ایمان میں، توحید میں، اور جن خیر کے کاموں میں یہ لگے ہوئے تھے اس پر بھی صبر کرتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے، اس سے ہٹتے نہیں تھے. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ہم سب کو داخل کیا تھا اپنی خاص رحمت میں. إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے، کمال صلاحیت والے لوگوں میں سے تھے بھائی. وَذَنُّونَ، اور یاد کیجئے، اس کا بھی عطف پیچھے والے پر ہے. وَذَنُّونَ، اور یاد کیجئے مچھلی والے پیغمبر کو. مچھلی والے پیغمبر کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام. اذ ذهب مغاضبا، جب وہ غصے میں چلے گئے. فظن ان لن نقدر علیہ، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، دین کی دعوت دی اور سمجھایا کہ بھائی اللہ کو مان لو ورنہ مشکل میں پھنس جاؤ گے. بہت تبلیغ کی، وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا اگر اللہ کو نہیں مانو گے عذاب آ جائے گا، پھر بھی وہ نہیں مانے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی رائے سے یہ بات فرمائی کہ 3 دن کے اندر اندر تم لوگوں پر عذاب آ جائے گا. ایک دن گزرا، دوسرا دن بھی جب گزرنے لگا، ختم ہو گیا، تو اب حضرت یونس علیہ السلام اس بات کے لیے فکر مند ہو گئے کہ اب تیسرے دن بھی نہیں آیا. تو اور ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ پیغمبر کبھی بھی کوئی بات یا دعویٰ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی فیصلہ اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتے ہیں. تو 3 دن کی بات انہوں نے کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تو تھی نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہو. اب انہوں نے کیا کیا کہ اب پتہ نہیں وہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن چونکہ وہ غصے کی حالت میں تھے نا اپنی امت، اپنی قوم کے لیے، کہ ایمان قبول نہیں کر رہے اتنی کوششوں کے بعد بھی، تو پھر وہ اس بستی سے نکل کر دوسری جگہ چلے گئے ہیں. تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے. اور یاد کیجئے مچھلی والے پیغمبر کو بھی، جب وہ چلے گئے اپنی قوم سے مغاضباً، غصے کی حالت میں، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے. لن نقدر، تنگی سے ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم ان پر کوئی تنگی نہیں کریں گے. فنادى في الظلمات، تنگی نہیں کریں گے. وہ اس قوم سے نکل گئے، اور پھر جب چلے تو اتنا ان کی قوم پر عذاب کے آثار آنا شروع ہو گئے. آثار آ گئے تو اب انہوں نے سمجھ لیا کہ بھائی وہ واقعی وہ پیغمبر تھے اور اللہ کی عذاب سے ہم کو ڈراتے ڈراتے چلے گئے. اس لیے اب بھی توبہ کا موقع ہے. صرف آثار دیکھے نا، ابھی عذاب دیکھا نہیں ہے، کیونکہ عذاب آ جانے کے بعد پھر عذاب پلٹتا نہیں ہے. یہ اصول ہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. ایک مرتبہ جب عذاب آ گیا، شروع ہو جائے گا عذاب، اب پلٹے گا نہیں. لیکن انہوں نے عذاب آنے سے پہلے جو کچھ ابتدائی بالکل آثار عذاب تھے نا، وہ دیکھ کر ہی فوراً سچے دل سے توبہ کر لی اللہ پاک سے. تو اللہ پاک جب انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس آثار کو بھی ختم کر دیا، عذاب کو ان کے لیے دور کر دیا، معاف کر دیا. لیکن یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے سامنے تو اب یہ ساری چیز ہے نہیں. اچھا، جب ان سے عذاب ٹل گیا اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے توبہ کی تھی، تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرو اور ان سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم سب ان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. تو یونس علیہ السلام تو دور جا چکے تھے کافی. وہ اپنی بستی سے نکل گئے اور سمندر پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھنے لگے، اور تھوڑا سا درمیان سمندر میں گئے تو موجوں نے آ کر اس کشتی کو گھیر لیا اور بھون میں پھنس گئی. تو وہ جو ملاح تھا نا، اس نے کہا میرا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر جاتا ہے نا، تب ہم کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل پہ یہ بات ایک دم ضرب لگی کہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور میرے لیے ایک
اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر تھا، اس لیے کہ اپنی قوم سے یعنی اس ایک علاقے سے جانا بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرنا چاہیے. ایک پیغمبر کی شان نشان یہ ہے، سمجھ گئے؟ تو پھر یہ فیصلہ بھی انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، تو ان کو اس بات کا بہت خیال آیا. تو انہوں نے ملا سے کہا کہ بھائی میں ہی، اچھا اب کرنا کیا ہوگا؟ بھائی کوئی آ گیا غلام، اب کیا کریں؟ کہا سمندر میں جانا پڑے گا. اب اس کو کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگانی پڑے گی، ورنہ سب کے سب مریں گے. پھر تو بہتر یہ کہ کوئی ایک مرے. اس ملاح نے کہا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں جو ہے وہ میں ہی ہوں وہ، یا میں جو ہے نا چھلانگ لگا لیتا ہوں. لیکن ظاہر شکل و صورت سے بھی کیونکہ ان کا جو حلیہ تھا وہ شریف اور نیک اور پاکیزہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، آپ تو نہایت محترم ہیں ہمارے لیے، آپ ایسا نہ کریں. انہوں نے بہت اصرار کیا. پھر یہ طے کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، قرعہ ڈالتے ہیں، پرچی میں نام لکھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. تو پرچی پہ نام لکھ کے رکھا، پہلے پرچی نکالی تو حضرت ایوب علیہ السلام کا نام نکلا. تو انہوں نے کہا میں چھلانگ لگاتا ہوں. ملاح نے کہا نہیں ایک بار پھر کرتے ہیں. 2 بار کیا، 3 بار کیا، 3 مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام نکلا. تو اب حضرت ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. جی حضرت یونس علیہ السلام کا نام. تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے، لہٰذا اس بار انہوں نے ان سے بات ہی نہیں کی اور سیدھا چھلانگ لگا لی سمندر میں. یہ انہوں نے وہاں چھلانگ لگائی اور اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو بھیجا اور اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے پورا حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے ایک لقمے بنا کر ہی اپنے پیٹ میں رکھ لیا. سمجھ گئے؟ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جس طرح یعنی ایک جیل میں رہا جاتا ہے. اب یہ آگے آ بھی جائے گا اس کا تذکرہ. آپ سمجھ گئے جی ساری باتیں. اب جب وہ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر وہ سمندر کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر موجوں کا اندھیرا، اور پھر اس کے اوپر رات کا اندھیرا. اس کا تذکرہ ہے فنادیٰ فی الظلمات. تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا اندھیروں میں. تو اندھیرے آپ کے سامنے آ گئے نا، رات کا اندھیرا، قعر دریا کا اندھیرا، شکم ماہی کا اندھیرا. ماہی جانتے ہیں؟ مچھلی. یہ آپ نے نہ سنا ماہی گیر سنا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ مچھلی پکڑنے والوں کو. گیر کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا اور ماہی معنی ہے مچھلی، فارسی کا لفظ ہے. آئی سمجھ مولی صاحب؟ چلیں کہاں چلے گئے جی؟ ہاں جی. فنادیٰ فی الظلمات. تو حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت سبحانک. کیا کہہ کر پکارا کہ یا ربا لا الہ الا انت، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا سوائے تیرے. دعا کی ابتدا کی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے. سبحانک، ہر قسم کے عیب سے تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، اپنی بخشش بھی کی کہ بے شک میں ہی کمی کرنے والوں میں سے تھا. حق میں نے کمی کر دی، میں نے آپ کے حق میں کمی. یہ ظالمین کا ترجمہ کیا ہوا ہے جی؟ کمی کرنے والے. اور اس کا ترجمہ یہ بتاویل نہیں ہے، اس کا ظلم کا ترجمہ اس کا کمی کرنے کے لیے بھی آتا ہے. پیچھے جب آپ کے سامنے اگر آپ کو یاد ہو جو 2 بھائیوں کا تذکرہ آیا تھا سورۃ الکہف میں کہ 2 باغات ہیں اور وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، باغ بھی ایسا ہے کہ اس میں بالکل بھی کمی نہیں کرتا. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی وہی والا ہے. اور یا پھر یہ ظلمتوں سے ہے. ظلمتوں سمجھتے ہیں اندھیرا. تو وہ فرما رہے کہ بے شک میں تو اندھیرے والوں میں سے ہو گیا. اتنے سارے اندھیروں میں تھے نا، مچھلی کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا. اچھا جی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، انہوں نے اس درد سے دعا مانگی، ہم نے ان کی اس دعا کو فوراً قبول کر لیا اور ہم نے ان کو نجات دے دی اس غم سے، اس بڑے والے غم سے. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اسی طرح ہم نجات دے دیتے ہیں ایمان والوں کو. وَزَكَرِيَّا، اس کا عطف بھی پیچھے ہے، دلیل نقلی نمبر 9. سمجھ گئے؟ اچھا پیچھے ایک چیز ابھی ذہن میں آئی میرے، پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ گزرا نا، کیا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو خاص سمجھ آتا، حل نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ دعا فرماتے تھے اللہم
علمنی یا معلم ابراہیم وفہمنی یا مفہم سلیمان. سمجھ گئے؟ اللہم علمنی معلم ابراہیم وفہمنی مفہم سلیمان. یہ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ کبھی بھی مطالعہ کرنے سے پہلے اگر آپ پڑھ لیں، اپنے اوپر دم کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ذہن کھول دیتے ہیں، فہم عطا فرما دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں، اس کا کوئی چارجز نہیں ہے، اس کے ایسے مفت میں دے دیا آپ. چلیں آگے. ہاں، ورنہ اس کے چارجز ہوتے ہیں. چل نہیں رہا آج کل؟ نہیں چل رہا؟ چلو. وزکریا اذ نادى ربہ، اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے. دلیل نقلی از زکریا علیہ پیغمبر، دلیل نقلی نمبر 9. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے ربا مجھے اکیلا مت چھوڑیے، مجھے تنہا مت چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور بہترین وارث عطا کرنے والے ہیں آپ. اب سب وارثوں میں سب سے بہترین وارث ہیں. تو ان کا تذکرہ تو پیچھے وضاحت سے صراحتاً آ بھی چکا ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام کا. انہوں نے اپنے لیے اولاد مانگی، تو کون سی اولاد دی گئی ان کو؟ نام کیا تھا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام. ہر چیز یاد کر دیں، فراموش کر دیں، جو کچھ بھی ہم نے یاد کیا وہ سب بھلا دیا. چلو. فاستجبنا لہ، اچھا جی، انہوں نے دعا کی، فاستجبنا لہ، اور ہم نے فوراً، دیکھیں نا، جب بھی نبی کوئی دعا کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ، فا کے ساتھ، کہ ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا. اپنی دعا میں وہ تاثیر پیدا کریں، اور ہمیشہ یاد رکھیں دعا مکمل مانگے. ہاں، اپنی دعا ہمیشہ مکمل مانگے. سمجھ گئے؟ ورنہ بعض لوگ دعا کے لیے آتے ہیں کہ مولوی صاحب دعا، حضرت اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے دے، اولاد دے دے، اولاد دے دے. پھر کچھ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ کیسی اولاد دے دی، اللہ کیسی اولاد دے دی. بہت پریشان ہو گئے کیسی اولاد دے دی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں خیر اور برکت، ان 2 الفاظ کا استعمال لازماً کریں. یا رب العالمین خیر اور برکت والی اولاد دے دے، خیر اور برکت کے ساتھ یہ مسئلہ حل فرما دیں، خیر اور برکت کے ساتھ یہ چیز عطا فرما دیں. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ ہاں، جب آپ خیر مانگتے ہیں تو شر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جب برکت مانگتے ہیں تو اس خیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. سمجھ گئے؟ چلیں جی. فاستجبنا لہ، ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول فرمایا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور ہم نے ان کو عطا کر دیا کیا؟ یحییٰ علیہ السلام. واصلحنا لہ زوجہ، اور ہم نے ان کی جو اہلیہ تھی ان کو قابل اولاد بنا دیا. اصلحنا، ہم نے ان میں صلاحیت پیدا کر دی اولاد کی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ سب کے سب جو انبیاء کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے ہوا، یہ سب کے سب انبیاء جلدی کرنے والے تھے خیر کے کاموں میں. جلدی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جلد بازی میں مسئلہ ہے. سمجھ گئے؟ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان. تو عجلہ جلدی کو نہیں کہتے ہیں، جلد بازی کو کہتے ہیں، وہ ممنوع ہے، ناپسندیدہ ہے. لیکن جلدی کرنا کسی کام میں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ بندوں کا شعار ہے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک یہ لوگ بہت جلدی کرنے والے تھے خیر کے کاموں میں. ویدعوننا، اور ہمیں پکارنے والے تھے صرف اور صرف ہمیں. رغبا ورہبا، ہاں جی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. سمجھ گئے جی؟ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور صرف ہم سے ہی، ہمارے آگے ہی عاجزی اختیار کرنے والے تھے، جھکنے والے تھے. وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، دلیل نقلی نمبر 10. اور اس خاتون کو بھی یاد کیجئے جنہوں نے پاک دامنی کو، اپنی شرمگاہ کو پاکیزہ رکھا، حفاظت کی. احسنت، حفاظت کی، جنہوں نے حفاظت کی اپنی ناموس کی، اپنی ناموس کی حفاظت کی، اپنی عزت کی حفاظت کی. کن کی مراد بات ہو رہی ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام. فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے ان میں پھونکا ہماری روح میں سے. تو مراد جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونکا تھا اللہ کے حکم سے، تو حاکم اپنا فاعل کے فعل کی نسبت حاکم کی طرف ہوتی ہے، یعنی حکم کرنے والے کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کام کی. سمجھ گئے؟ یہ تاج محل کس نے بنایا تھا؟ کس کے؟ ہاں، مزدوروں نے بنایا تھا. کس کے حکم سے بنایا تھا؟ شاہ جہاں کے نام، شاہ جہاں کے. ہاں،
لیکن جب آپ یہ کس نے بنایا تاج محل؟ شاہ جہاں نے. تو خود تو نہ بنایا نا, سارا خراب کر دیا. سمجھے؟ چلے. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ. اچھا یہ تو ہو گیا جی. وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا. اور ہم نے اپنی جانب سے اپنی روح میں سے ان میں پھونکا. تو اپنی روح کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. روح الامین چونکہ ان کا لقب تھا نا, ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب تھا روح الامین, تو انہوں نے پھونکا. وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اور ہم نے ان کو یعنی ان خاتون کو حضرت مریم علیہ السلام, وَابْنَهَا آیَةً, صرف 2 خاتون کا قرآن کریم میں نام آیا, باقی کہیں پر کسی خاتون کا کوئی نام نہیں آیا. ایک حضرت مریم علیہ السلام, وہ بھی ایک مرتبہ, اور ایک مرتبہ نہیں, ایک سے زیادہ. ایک حضرت مریم علیہ السلام کا نام آیا, اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نام آیا, جو فرعون کی اہلیہ تھی, فرعون کی جو بیوی تھی نا, ان کا بھی نام آیا. بس اس کے علاوہ کبھی کسی خاتون کا کوئی کبھی نام نہیں آیا. نہیں, یہ جو فرمایا نا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ, فرمایا ہم نے ان کو یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ عطا کیے. اور کیسے عطا کیے؟ ان کی اہلیہ تو بانجھ تھی. اس کا جواب دیا کہ ہم نے ان کی بیوی یعنی زکریا علیہ السلام کی بیوی کو صلاحیت دی. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی آخر تک, پہنچ گئے. چلے, کیونکہ ان کا انتقال جلدی ہو چکا تھا, اپنے والد سے بھی پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا. جی, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چونکہ حضرت یہ زکریا علیہ السلام نے دین کی دعوت اصل علت پیش کی تھی نا کہ مجھے اولاد عطا فرما دیجیے تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے, تو وہ دین کے معاملے میں نہایت اعلیٰ درجے کے تھے. کم عمری سے ہی انہوں نے دین کے اس کام کو بڑا اچھے انداز میں سنبھالا ہوا تھا. تو ایک شخص کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ اس نے اپنی سوتیلی بیٹی سے زنا کر لیا ہے معاذ اللہ. تو اس کو تبلیغ کی, اس کو ڈانٹا بھی, اور اس کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے کیسے آپ نے ڈانٹا. تو پھر بعد میں اس نے قتل کروا دیا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروا دیا, شہید کروا دیا معاذ اللہ. انبیاء کو قتل کروا دیتے تھے, اسی لیے نا قرآن کریم میں کئی مقامات پر کہ تم تو انبیاء کو قتل کرتے ہو. اچھا جی, ان هذه امتکم امۃ واحدۃ, یہ جو طریقہ توحید ہے یہ تمہارا بھی طریقہ ہے اور یہ ایک ہی طریقہ ہے, سب کا ایک طریقہ ایک ہی ہے توحید کا. جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا بھی اور تمہارا بھی, سب کا ایک ہی طریقہ ہے توحید کا. وانا ربکم, اور میں ہی, وہ طریقہ کیا ہے, اور طریقہ یہ ہے کہ میں ہی ہوں تم سب کا رب. فاعبدون, بس حاصل طریق فاعبدون, جب تم نے توحید مان لی تو لائق عبادت بھی سمجھ لو میں ہی ہوں. وتقطعوا امرهم بینہم, سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی طریقہ سارے انبیاء کا گزرا ہے تو پھر یہ اختلاف اور یہ شرک اور یہ بدعت, یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں؟ وتقطعوا امرهم بینہم, اس شبہ کا ازالہ کیا کہ یہ جو آپ ان کے آپس کے جھگڑوں, انہوں نے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے. انہوں نے کیا کر دیے؟ ہاں, آپس میں جھگڑے شروع کر دیے. جب آپس میں جھگڑے شروع کر دیے ان کی وجہ سے آپ لوگ بہت سارے کیا ہو گئے, توحید سے پھر گئے. تو اب ہم ان کے لیے عذاب دیں گے, عذاب اخروی ہوگا. کل الینا راجعون, سب کے سب ہمارے پاس ہی لوٹ کر آئیں گے. فمن یعمل من الصالحات, اور جو شخص بھی نیک عمل کرے گا اس کے لیے بشارت. وہو مؤمن, اعمال کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ وہ ایمان والا بھی ہو. فلا کفران لسعیہ, تو اس کی اس محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ, بے شک ہم اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر تمہارا رب سچا رب ہے تو پیچھے جو ہمارے باپ اور ہمارے دادا جو انتقال کر گئے ہیں ان کو واپس کر کے لے آؤ, ہم ان کو دیکھ لیں گے, پھر وہ بتا دیں گے ہم کو کہ ہاں بھائی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے, ہم مان لیں گے اس بات کو. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, جس بستی کو ہم نے ایک بار ہلاک کر دیا, محال ہے ان لوگوں کے لیے أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ, کہ اب وہ واپس نہیں آ سکتے, یعنی اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے. اب جب آئیں گے تو کب آئیں گے؟ قیامت کے دن, محشر کے موقع پر. حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ, اب قیامت کا نام آ گیا نا کہ قیامت کے دن آئیں گے, ابھی نہیں آئیں گے. تو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کا بھی تذکرہ کر دیا
सद सिकंदरी यानी हजरत ज़ुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी जिससे उन्होंने याजूज और माजूज को रुके हुए था, हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज, क़यामत के रोज़ वो दीवार टूट जाएगी और याजूज और माजूज खुल जाएंगे। देखो, हत्ता इदा फुतिहत, जब खोल दिया जाएगा याजूज और माजूज को, सही है, यानी दीवार टूट जाएगी तो रास्ता खुल जाएगा उनके लिए। वहुम मिन कुल्ली हदबी यंसिलून, फिर हर बुलंद चीज से वो फिसलते हुए आ रहे होंगे। इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि हर पीछे वाला अगले को धक्का दे रहा होगा तो वो फिसलते फिसलते नीचे उतर रहे होंगे, इतनी ज्यादा तादाद में होंगे। यानी ऐसा लगेगा कि समंदर के पानी की तरह वो ऐसा स्पीड से नीचे उतर रहे हैं, समझ गए। वक़तरबल वादुल हक़्क़ु, करीब आ पहुंचा सच्चा वादा यानी क़यामत का। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अबसारुल्लज़ीन कफ़रू, तो बस अचानक ये जो काफिर लोग हैं इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। या वैलना, और फिर अपने दिलों में कह रहे होंगे या आपस में कह रहे होंगे कि ए हमारी, हाय हमारी हलाकत, या हाय हमारी कमबख्ती। अब नदामत में ये बात कहेंगे, क़द कुन्ना फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, हम तो इससे गफलत में पड़े हुए थे, अब इक़रार जुर्म भी कर लिया। बल कुन्ना ज़ालिमीन, नहीं गफलत नहीं थी, बल्कि हम, गफलत का मतलब तो ये था ना कि भाई मालूम नहीं है हमें, या सुन लिया चलो बस, ना सुनने के बाद इनकार भी किया था हमने तो। बल कुन्ना ज़ालिमीन, बल्कि हम तो इससे भी एक कदम आगे जुल्म करने वाले थे। अब सब इनको याद आ जाएगा। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि, अब वईद मुशरिकीन के बेशक तुम लोग और जो जिनको भी तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, हसबु जहन्नम, हम उनको बना देंगे जहन्नम का ईंधन। अंतुम लहा वारिदून, बेशक तुम इसमें दाखिल हो के ही रहोगे। ये आयत नाजिल हुई, देखे ना, एक तो चलो ये आयत नाजिल हुई तो जो मुशरिकीन और कुफ्फार थे ना वो उछलने लगे, कहा भाई इसका मतलब जिसको भी अल्लाह के अलावा पुकारा गया है वो सब भी जहन्नम में जाएंगे। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह के अलावा लोगों ने पुकारा, और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी लोगों ने पुकारा, और फरिश्तों को भी पुकारते हैं, और कितने सारे लोगों को पुकारते हैं जो अच्छे अच्छे लोग थे, ये सब भी जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह ने उनका जवाब आगे दिया। अच्छा आगे आएगा तो मैं इशारा करता हूँ। लौका नहा उलाई आलिगतम वरदूहा, हाँ तंबीह मुशरिकीन, हाँ जी ये तंबीह मुशरिकीन है। लौका नहा उलाई आलिहा, अगर ये जिनकी तुम पूजा करते हो ये माबूद होते, माँ वरदूहा, तो फिर जहन्नम में कभी भी न जाते, है ना। जो माबूद खुद को नहीं बचा पा रहा है वो तुम्हें कैसे बचाएगा। वकुल्लुन फीहा खालिदून, सिर्फ जाएंगे नहीं बल्कि उसमें हमेशा ही रहेंगे, तुम भी तुम्हारे माबूद भी। लहुम फीहा ज़फ़ीरुन, फिर उसमें वो चिल्लाने की आवाज़ें होंगी। ज़फ़ीर कहते हैं गधे की तरह चिल्ला, ये जो गधे की आवाज़ होती है ना इसको कहते हैं ज़फ़ीर। वहुम फीहा ला यस्मऊन, लेकिन उनकी कोई आवाज़ सुनी नहीं जाएगी, इतना शोर होगा कि इनकी आवाज़ बिल्कुल दब कर रह जाएगी। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, हाँ बेशक वो लोग, यहाँ से इज़ाला शुबा है, इन्होंने अभी जो इतराज़ शुबा किया ना कि जो अच्छे लोग हैं वो भी जहन्नम में जाएंगे, तो उसका जवाब यहाँ से अल्लाह पाक दे रहे हैं कि बेशक वो लोग जिनके लिए हमारी तरफ से भलाई मुक़द्दर हो चुकी, यानी जो लोग अच्छे, देखें वो माबूद दो तरह के थे ना, एक तो वो माबूद जो खुद को माबूद मनवाते थे, या वो जो बिल्कुल बेजान चीज़ें थी, और या फिर वो लोग जिनको ना इस बात का इल्म था ना जो इस चीज़ पर राज़ी थे, वो लोग लहुम मिन्नल हुस्ना, जो ना इस पर राज़ी थे और ना इनको इस बात का इल्म था, उनके लिए अल्लाह ताला की तरफ से तो अच्छा फैसला है। लिहाजा उलाइका अन्हा मुबादून, वो इस जहन्नम से दूर ही रहेंगे। एक बात, दूसरी बात, यहाँ जो ऊपर आयत आई इन्नकुम वमा ताबुदून, देख रहे जो ऊपर आयत आई ये माँ इस्तेमाल हुआ है, और ये जो माँ मौसूला है ये माँ किसके लिए आता है, गैर ज़वील उक़ूल के लिए, समझ गए। तो इससे मुराद ये पत्थर की मूर्तियां और तस्वीरें और ये सब चीज़ें हैं, समझ गए। ये नहवी चीज़ है, ये भी बहुत अहम है, याद करने वाली बात है, इम्तिहान में आ जाएगा तो आप इसका भी जवाब देना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले भाई, इंशाअल्लाह बोले। ला यस्मऊन हसीसाहा, हाँ इम्तिहान पर इंशाअल्लाह बोले हैं पहले।
اولئک عنہا مبعدون، یہ جو نیک لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا بدلہ لکھ رکھا ہے، وہ اس جہنم سے دور ہی رہیں گے. لا يسمعون حسیسھا، اتنا دور رہیں گے کہ اس جہنم کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے. وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون، بلکہ وہ تو ایسی جگہ پر ہوں گے جہاں انہیں وہ کچھ ملے گا جو ان کے دل میں آئے گا، اپنی جی چاہی چیزوں میں ہوں گے. انفسہم، جو ان کا دل چاہے گا. خالدون، ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر، ہاں وہ جو بڑی گھبراہٹ ہے وہ ان کو غمگین نہ کرے گی. بڑی گھبراہٹ سے مراد سور پھونکنا مراد ہے. وتتلقاهم الملائکہ، ہاں کیونکہ ایمان والوں پر سور پھونکی نہیں جائے گی. انتقال والی جو سور ہے نا وہ ایمان والوں پر پھونکی. وتتلقاهم الملائکہ، اور جو فرشتے ہوں گے وہ جب یہ قبروں سے نکل رہے ہوں گے تو فرشتے ان کی ملاقات کے لیے آئیں گے، یعنی ان کا استقبال کریں گے پروٹوکول کے ساتھ. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور ان سے خوشی خوشی کہا جائے گا یہی ہے وہ وعدہ جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا، یہی ہے وہ دن جس کا تم لوگوں سے وعدہ جس کا آپ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، احوال قیامت. قیامت اچھی نیک لوگوں کے لیے اور قیامت بری سب کے لیے. سنو، یوم نطوی السماء، دیکھیں قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ ایمان والے بھی دیکھیں گے اور غیر مسلم بھی دیکھیں گے، لیکن نقصان ایمان والوں کو نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پیچھے بھی بات آئی نا کہ جہنم میں ایک قول کے مطابق ایمان والوں کو بھی جانا پڑے گا، صرف اس لیے تاکہ وہ دیکھ لیں اس چیز کو کہ ہم اتنی بڑی مصیبت سے بچ کر آئے ہیں. اسی طرح قیامت کی بھی جو ہولناکی ہے وہ بھی دکھائی جائے گی. ہاں جی، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اور یاد کیجئے یہ وہی دن ہے پیچھے نا، ھذا یومکم الذی یوعدون، یہ اسی سے بدل ہے. اس کی ایک حالت یہ بھی ہوگی کیا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو جیسے کہ کاغذات کے بھرے رجسٹر لپیٹے جاتے ہیں. نفخہ اولا کے وقت کی بات ہو رہی ہے. پہلے نفخہ اولا ہوگا، سب انسان مر جائیں گے اور آسمان و زمین کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم لپیٹ دیں گے، اس طرح لپیٹ دیں گے کہ جس طرح مضامین سے بھرے رجسٹر لپیٹے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کبھی بعض مرتبہ وہ جو پرچے ہوتے ہیں سیدھے سیدھے، اس کو آپ یوں لپیٹتے ہیں ایسے گولا بنا کر. ہاں یہ مراد ہے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ، یہ تو اللہ تعالیٰ ہولناکی بیان کر رہے ہیں اس کی نا، کہ بالکل جس چیز کو تم اتنا بڑا سمجھ رہے ہو، جس کی نہ ابتدا سے تم واقف ہو نہ انتہا سے تم واقف ہو، یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے، اور اس طرح لپیٹیں گے اللہ اس کو جس سے اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ سمجھے؟ کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اور ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا. سمجھ گئے؟ وعدنا علینا، یہ بات ہم پر لازم ہے. انا کنا فاعلین، بے شک ہم یہ ضرور کرنے والے ہیں. پھر آگے بشارت آ گئی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، بشارت اور فیصلہ خدا، اور ہم نے لکھ لیا ہے یہ فیصلہ خداوندی ہم نے لکھ لیا ہے فی الزبور، ان آسمانی کتابوں میں. یہاں زبور سے مراد زبور خاص کتاب نہیں ہے، اس سے مراد مکمل ساری آسمانی کتاب ہے، کیونکہ زبور کہتے ہیں اصل میں لکھی ہوئی چیز کو، جس طرح قرآن پڑھی ہوئی چیز زبور لکھی، تو وہی چیز ہے اس میں بھی. من بعد الذکر، لوح محفوظ کے بعد. الذکر سے مراد یعنی لوح محفوظ کے بعد ہم ساری چیزیں کس میں لکھ لیتے ہیں؟ کتابوں میں. ان الارض، سب میں کیا لکھا ہے؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک جو جنت کی زمین ہے، ان الارض ای ارض الجنتی، ان ارض الجنتی یرثها عبادی الصالحون، کہ بے شک جو جنت کی زمین ہے اس کے مالک ہوں گے ہمارے نیک بندے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ ترغیب الی القرآن. بے شک اس میں یعنی قرآن کریم میں، بے شک قرآن کریم میں لبلاغا لقوم عابدین، کامل مضمون موجود ہے عبادت کرنے والوں بندوں کے لیے.
یعنی مستفیدین ہے تو سب کے لیے، جو چاہے پڑھ لے، لیکن پڑھتے صرف کون ہے؟ عبادت والے، مستفیدین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہائے ہائے ہائے. اور ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں ہیں مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. سمجھ گئے جی؟ ایک عقیدہ بتا دوں یہاں سے. تختیوں پر لکھی ہوئی تھی تورات، لکڑی کی تختیاں. پھر تم جانا اب ہمو ما اب ہم اللہ. یہ جملہ یوں ہے، اب ہمو ما اب ہم اللہ، باب افعال سے. اچھا، کہنے والوں نے یہاں یہ کہا کہ دیکھیں یہاں اللہ نے حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کیا بنایا؟ رحمت بنایا. تو رحمت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مخلوق سے ہے، اور ہر طرح کی مخلوق سے ہے. انسان تکلیف میں ہے تو اس کے لیے رحمت، سمجھ گئے؟ اس کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ فکر مندی، ہمدردی رکھتا ہے. سمجھ گئے؟ اس مرد کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی. اور کیا فرمایا؟ تمام جہان والوں کے لیے ہے رحمت. اور رحمت کے لیے ضروری ہے کہ ہر جہان والوں کے پاس بھی ہو. سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ بھائی دیکھیں نا، اس سے علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں بھائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے. کس طرح؟ دیکھیں اللہ نے کہا کہ آپ رحمت ہیں، تو رحمت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی ہوں. اس کے پاس بھائی اس کے پاس ہوں گے تب اس کو دیکھیں گے، تب معلوم ہوگا نا کہ یہ تکلیف میں ہے، پھر ہمدردی اور رحمت کریں گے نا. تو یہ کراچی میں یہ بیٹھا ہے، لاہور میں کوئی اور بیٹھا ہے، کہیں اور بیٹھا ہے، دوسرے ملک میں کہیں اور بیٹھا ہے. اس کا مطلب اگر رحمت یہ والی بات ثابت کرنی ہے تو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر ایک کی تکلیف کا علم ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا ہوگا کہ بھائی تکلیف کیا ہے، حاضر و ناظر بھی ہوں گے. آئی سمجھ؟ تو ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو گیا، ان کا کہنا یہ. اور حالانکہ ابھی ہم آپ کو نہ نقلی دلیل دیتے ہیں نہ عقلی دلیل دیتے ہیں، اس سے بھی آسان دلیل دیتے ہیں. دیکھیں دلیل کیا ہے؟ نحوی دلیل لے کر جائیں. نحوی دلیل، چونکہ عقائد کا گھنٹہ تو ہے نہیں، تو نحوی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم سے لے کر جائیں کہ رحمتن یہ بن رہا ہے ترکیب میں مفعول لہو. آئی سمجھ؟ اور اصول بات یہ ہے کہ مفعول لہو فاعل کا فعل ہوتا ہے، مذکورہ فاعل کا. یہاں پر فعل کیا ہے؟ ارسلہ. فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی. ہم نے بھیجا، تو فاعل کون ہے؟ اللہ تعالی. تو یہ رحمت فاعل کا فعل ہوتا ہے، تو یہ رحمت ہونا کس کا فعل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہلے ہی موجود ہے. آئی سمجھ؟ نہیں آئی؟ نہیں آئی نا؟ نہیں آئی سمجھ آپ کو؟ مناظرہ ہوگا تو کر لیں گے نا؟ نہیں کر لیں گے؟ خیر آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیں جی. تو رحمتن جو ہے یہ فعل ہے کس کے لیے؟ فاعل یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. کہہ دیجئے کہ بے شک وحی کی گئی ہے میری طرف اس بات کی کہ بے شک تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے. فہل انتم مسلمون، یہ بھی استفہام طلبی ہے. تو کیا تم ایمان لا رہے ہو یا تم میری بات کو مان رہے ہو؟ یعنی مانو، طلب ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، زجر. پس اگر تم منہ پھیرو گے، پس اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، منہ پھیر لیں، یہ لوگ غائب کا صیغہ ہے. فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو کہہ دیجئے اتمام حجت کے طور پر آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، کہ میں تم سب کو یہ بات برابری سے بتا چکا ہوں. یعنی جو لوگ ایمان لے کر آئے ہو ان کو بھی میں نے اتنی تبلیغ کی تھی، جو نہیں لے کر آئے ایمان ان کو بھی میں نے اتنی تبلیغ کی تھی. یعنی میری تبلیغ کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے ماننے نہ ماننے میں فرق ہے. وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. ان جو ہے یہاں پر یہ ان نافیہ ہے، اللہ کے بغیر بھی ان نافیہ آ سکتا ہے، یہاں پر آیا ہے. اچھا یہاں سے ازالہ شبہ ہے. شبہ یہ ہے کہ بھائی وعدہ جب آپ کر رہے ہیں عذاب کا یا قیامت کا تو اب تک آیا کیوں نہیں ہے، جلدی کیوں نہیں آ رہا؟
فرما رہے ہیں وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، میں نہیں جانتا ہوں کہ جو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے عذاب و قیامت کا، کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، میں نہیں جانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقصود ہی نہیں ہے قیامت جلدی آئے یا دیر سے آئے. ایمان لانا ہے تو بھی لے آؤ، نہیں لانا تو جہنم میں جاؤ. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون، بے شک، اب علت ہے، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں الجہر من القول، تیز بات کو بھی، جو اونچی آواز سے کی جائے اس بات کو بھی اللہ جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں جو تم دل میں چھپاتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور حکمت تاخیر عذاب، کہ بھئی عذاب میں تاخیر ہونے کی وجہ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ شاید یہ عذاب میں تاخیر ہونا، لعلہ، ہو ضمیر لوٹ رہی ہے پیچھے عذاب میں تاخیر ہونا معذوف کی طرف، ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب میں تاخیر ہونا فتنۃ لکم، تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پر ہو. ومتاع الی حین، اور تمہارے لیے کچھ وقت کا فائدہ ہو، ایک وقت تک تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے تاخیر ہو رہی ہو. قال رب احکم بالحق، دعائے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے فرمایا اے میرا فیصلہ کر دیجئے حق کے ساتھ، وعید کفار اور تسلی مؤمنین کی. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر لی ہے، اب فیصلہ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب جو بڑا مہربان ہے اسی سے مدد مانگی جاتی ہے ان تمام باتوں کے مقابلے میں جو تم منہ سے بولتے ہو، جھوٹ باتیں ہیں. اچھا جی، سورۃ الحج مدنیہ. ماقبل سورۃ الانبیاء گزری یہ نئی سورۃ الحج ہے، اس کا آپس میں ربط بھی سن لیں. پچھلی سورۃ الانبیاء میں آپ نے پڑھا کہ نفی شرک اعتقادی تھا، اور اس صورت میں نفی شرک اعتقادی اور فعلی دونوں ہیں. اعتقادی شرک کی بھی نفی کی جائے گی اس صورت میں، اور فعلی شرک کی بھی نفی کی جائے گی. تو یہ ربط ہو گیا نا اچھا سا. اچھا، اسی طرح ماقبل صورت کے آخر میں دیکھ رہے ہیں آپ قیامت کا تذکرہ تھا سارا، اور اس صورت کی ابتدا قیامت کے تذکرے سے ہی، اس کی تمہیدات سے ہی شروع ہو گئی ہے. اس صورت کا خلاصہ تو سورۃ الحج جو ہے اس کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں شرک اعتقادی کی نفی ہوگی مع دو دلائل عقلیہ، دو دلائل بھی ہوں گے اور 3 زجرات بھی ہوں گے. اور دوسرے حصے میں نفی شرک فعلی ہوگی بمع عنوانات 4، جو پیچھے آپ کو اصطلاحات میں عنوانات بتائے تھے نا، عنوانات 4، ان کا بھی بیان ہوگا اور ایک دلیل نقلی ہوگی. اور پھر آخر میں دونوں مضمونوں کا اعادہ ہوگا بمع دلائل عقلیہ کے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ تخویفات، بشارات، تسلیات، حکم جہاد اور احکام المؤمنین آتے رہیں گے. دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، خطاب عام. دیکھیں نا کیا لفظ فرمایا، یا ایھا الناس، چاہے وہ ایمان والے ہو چاہے وہ کافر ہو، لیکن اے لوگوں اتقوا ربکم، ڈر جاؤ اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، قیامت سے پہلے قیامت کا جو زلزلہ ہوگا، شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہوگی، وہ بہت بھاری چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن اے مخاطب یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے واسطے سے ساری امت جو سن رہی ہے، جو پڑھ رہی ہے، بیان شدت زلزلہ، اتنا شدید زلزلہ ہوگا کہ اے مخاطب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے اس زلزلے کو کہ تذہل کل مرضعۃ، کہ اس کے سبب سے، بسببہ، تذہل بسببہا، اس کے سبب سے ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو پھینک دے گی. عما ارضعت، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، اپنے اس دودھ پیتے بچے کو
پھینک دے گی. دیکھیں کل مرضعۃ لفظ ہے نا, بعض صفات ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں, جیسے حاملہ ہونا, حائضہ ہونا اور دودھ پلانے والی ہونا. ان میں جو عربی کا لفظ ہے وہ گول تا کے بغیر آتا ہے, سمجھ گئے؟ جیسے طلاق یافتہ ہونا, تو مرد طلاق یافتہ تو نہیں ہوتا, عورت ہو, اس لیے اس کے لفظ کیا آتا ہے؟ طالقن. طالقن گولتا نہیں آتی نا, مؤنث والی تا اس میں نہیں آتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز عورت کے ساتھ ہی خاص ہے. لیکن یہاں مرضعاتن میں جو گولتا آئی ہے یہ فائدہ دے رہی ہے بالفعل ہونے کا, کہ یہ بالفعل وہ عورت دودھ پلا رہی ہوگی. بالفعل کا مطلب اس وقت فعل ہو رہا ہے یہ والا دودھ پلانے کا. ہاں, صلاحیت رکھنے کی بات تو ہر عورت کے ساتھ ہے نا, کہ ہر عورت دودھ پلانے کی صلاحیت رکھتی ہے, لیکن بالفعل وہ اس وقت دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو. عما ارضعت, وہ پھینک دے گی اس دودھ پیتے بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے. وتضع كل ذات حمل حملها, اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی. قبل از وقت ہی وہ حمل خوف کے مارے گر جائے گا. وترى الناس سکارا, اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو گویا کہ وہ نشے میں ہیں. آپ لوگوں کو دیکھیں گے اس طرح کہ وہ نشے میں ہیں. وما هم بسکارا, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. کیونکہ جس طرح نشے میں ڈگمگاہٹ ہوتی ہے نا, پیر جم نہیں پاتے, تو زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ پیر جم نہیں پائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ولیکن عذاب اللہ شدید, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ تو اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. دیکھو بھائی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ, اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے, بغیر کسی دلیل عقلی کے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ تو پیروی کر رہے ہیں شیطان سرکش کی. کتب علیہ, جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا یعنی فیصلہ کر دیا گیا, انہ من تولاہ, کہ جو بھی اس سے دوستی لگائے گا, فانہ یضلہ, وہ شیطان تو اس کو گمراہی کر ڈالے گا, یہ نتیجہ ہے دنیاوی. ویہدیہ الی عذاب السعیر, اور اس کی رہنمائی کرے گا جہنم کے عذاب کی طرف, یہ نتیجہ ہے اخروی. تو شیطان سے دوستی کرنے کے دو نتیجے بیان کر دیے. اچھا ٹھیک ہے جی, آگے. یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب, اے لوگوں, یہ خطاب و مجادلین جو جھگڑتے ہیں نا اوپر جن کا تذکرہ آیا, یہاں سے دلیل انفسی ہے. دلیل انفسی سمجھتے ہیں؟ اپنے ہی بارے میں, اپنی ذات کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کنتم فی ریب من البعث, اگر تم کو شک ہو دوبارہ اٹھائے جانے پر تو غور کرو. فاعلموا, تو غور کرو, تو جان لو. فإنا خلقناکم من تراب, بھائی تم کو تو پہلی بار بھی ہم نے ہی پیدا کیا تھا. کس سے؟ من تراب, مٹی سے. مادہ بعیدہ یاد ہے کچھ؟ جی شاباش. ثم من نطفۃ, پھر نطفے سے, یہ مادہ ہے قریبہ. ثم من علقۃ, پھر لوتھڑے, خون کے جمع ہوا جو خون ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں علقۃ. ثم من علقۃ, پھر تم کو بنایا کس سے؟ خون کے لوتھڑے سے. ثم من مضغۃ, پھر بوٹی, پھر گوشت کے ٹکڑوں سے. مخلقۃ, جو پورا خلقت کے ساتھ, وغیر مخلقۃ, اور ادھوری خلقت کے ساتھ. بعض اوقات بچے پورے پیدا نہیں ہوتے تو انہیں ادھوری خلقت. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, ہم نے تم سب کو بنایا, پیدا کیا. خلقناکم سے اس کا وضاحت ہو رہی ہے, اس کے متعلق ہے یہ. لِنُبَيِّنَ لَكُمْ, اس کی علت بیان کی جا رہی ہے, تاکہ ہم تم کو کیا کریں, تاکہ ہم تم پر ظاہر کر دیں کیا چیز؟ کمال قدرتنا, ہماری قدرت کا کمال درجہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں کہ ہم کتنی قدرت کے مالک ہیں. کہ مٹی تھی بالکل ریت, اس سے ہم نے ایک پورا انسان پیدا کر دیا, حضرت آدم علیہ السلام. پھر ان کی اولاد ہوتے ہوتے تم پیدا ہو گئے, سمجھ گئے. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحم مادر میں جس کو چاہتے ہیں ایک وقت مقررہ تک. سمجھ گئے؟ 4 مہینے, اپنا کم سے کم مدت اس کی ہے 6 مہینے, اور زیادہ سے زیادہ مدت ہے 2 سال. سمجھ گئے؟ 2 سال اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں
امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے 4 سال، اور اس کی ہمارے پاس نظیر موجود ہے۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ 4 سال تک رحم میں رہے، اور جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے دانت بھی آ گئے تھے، اس لیے ضحاک کے معنی ہوتا ہے مسکراتا ہوا، ہنستا ہوا، تو چونکہ ان کے دانت آ گئے تھے اور جب پیدا ہوئے تو وہ تو اس لیے ان کا نام کیا ہو گیا؟ ضحاک۔ یہ واقعی ان کا نام ضحاک اسی لیے تھا۔ چلے، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، بچہ بنا کر، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم ثم نعمرکم لتبلغوا اشد، پھر تم کو ہم عمر دیتے ہیں تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی اشدکم بھری جوانی کو، تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنی بھری جوانی کو۔ پھر ومنکم من یتوفی، اور تم میں سے بعض اتنی ہی عمر کو پہنچ کر ہی انتقال کر جاتے ہیں، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم الی ارذل العمر، یعنی عمر کا سب سے بڑا حصہ وہ بھی اس کو دے دیتے ہیں، یعنی نہایت بڑھاپا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بڑی بری حالت میں تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اس عمر سے اللہ میری حفاظت فرمانا۔ ٹھیک ہے، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، ہاں جی، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عمر سے محفوظ فرماتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ قرآن کریم کی جو تلاوت زیادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس ارذل عمر جو تکلیف دہ عمر ہے اس سے محفوظ فرماتے ہیں۔ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ نہ سمجھے بات سمجھنے کے کسی چیز کو بھی، ساری زندگی نہایت سمجھداری اور فہم اور فراست اور عقل مندی کے ساتھ گزاری، لیکن جب ارذل العمر تک پہنچا، جی یہ آخری بات سنی نہیں جی، نہیں مطلقاً قرآن کریم کی تلاوت کرنا مراد ہے، حافظ قرآن ہونا مراد نہیں ہے۔ ہاں، راستے کھلے رکھیں سب کے لیے بھائی، چلیں، ہاں سمجھ گئے؟ اچھا جی، اور ارذل العمر میں کیا ہوتا ہے جی؟ ساری زندگی اچھی گزاری، سمجھداری میں گزاری، اور پھر عمر کا ایسا حصہ آ گیا کہ حافظہ کمزور ہونا شروع ہو گیا، پھر کہیں ہوئی بات بھی یاد نہ رہی، ساری سمجھداری اور عقل مندی تو دور، جو یادداشت تھی وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی، یہ ارذل العمر ہے نا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، ہر چیز معلوم ہونے کے بعد بھی معلوم ہو جائے، یہ آزمائش ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور آپ دیکھیں گے زمین کو خشک ہوتی ہوئی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس پر نازل کر دیتے ہیں پانی کو، اهْتَزَّتْ، پھر وہ ابھر جاتی ہے، وَرَبَتْ، اور پھولنے لگتی ہے، پھر اس میں سبزہ اگنے لگتا ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر اس میں ہر قسم کے خوش نما نباتات اگنے لگتے ہیں یا وہ زمین اگاتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، سمجھ گئے؟ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ تعالیٰ کی ذات حق برحق ذات ہے، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ مردہ کو زندہ کرنے والی ذات ہے۔ مثال بھی دیتی نا، زمین مردہ تھی پھر اس کو زندہ کیا، پیچھے بھی مثال دی، تم لوگ مٹی میں مردہ مٹی تھی، تم سے اس مٹی سے انسان بنایا، تو تم کو جب دوبارہ زندہ کرنے پر قادر کیوں نہ ہوگا؟ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردہ کو زندہ کرنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک یہ کمال وصفی ہے، پہلے کمال فعلی تھا کہ اللہ مردہ کو زندہ کریں گے، اب کمال وصفی ہے وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور پہلی حکمت، اور بے شک یہ جو قیامت ہے وہ آ کر ہی رہے گی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، بے شک جو لوگ، اور بے شک اللہ تعالی دوبارہ زندہ کریں گے، دوبارہ اٹھائیں گے ان لوگوں کو جو قبروں میں جا چکے ہیں۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ علم. دوسرا طبقہ زجر ثانی. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم بغیر کسی عقلی دلیل کے, ولا ہدن بغیر کسی دلیل وحی کے, ولا کتاب منیر اور بغیر کسی دلیل نقلی کے. روشن کتاب, منیر روشن. اچھا اچھا جی. ثانی عطفه لیضل عن سبیل اللہ. یہ پیچھے جو ہے نا من یجادلو, یجادلو فعل ہے, اس کا ایک فاعل ہے اور وہ فاعل ذوالحال ہے, اور یہ ثانی عطفه اس سے حال ہے, اس حال میں کہ وہ اپنی کروٹ کو موڑنے والا ہے یعنی گردن کو موڑنے والا ہے ضد کی وجہ سے, بدماشی کی وجہ سے. لیضل عن سبیل اللہ, تاکہ غرض مجادلہ یہ بحث کیوں کر رہا تھا, تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی. مفعول اس کا دیکھو لکھا ہوا نہیں ہے نا, لیضل کے بعد مفعول نہیں لکھا ہوا, اور جب مفعول لکھا نہیں ہوتا تو پھر اس سے مراد عموم ہو جاتا ہے, سب کو گمراہ کر دے. لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق. انجام دنیاوی اس بدبخت کے لیے دنیا میں ذلت ہوگی, رسوائی ہوگی, بے عزتی ہوگی. ونذیقہ یوم القیامۃ اور اس کو ہم چکھائیں گے قیامت کے دن آگ والا عذاب یعنی جہنم. سمجھ آ گئی جی. اچھا پیچھے آیا نا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائیں گے جو قبروں میں جا پڑے ہیں. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس قبر سے مراد صرف وہ ایک قبر نہیں ہے جو قبرستان میں ہوتی ہے, اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جو عالم برزخ میں شامل ہے. اس سے مراد عالم برزخ ہے. تو اب چاہے کسی جانور نے کسی کو کھا لیا ہو وہ اس کا عالم برزخ ہے, کوئی جل کر راکھ ہو گیا ہو یہ اس کا عالم برزخ ہے, کوئی سمندر میں ڈوب گیا ہو یہ اس کا عالم برزخ ہے, کسی کو دفنایا گیا ہو یہ اس کا عالم برزخ ہے. آئی سمجھ میں؟ قبور سے مراد قبرستان والی نہیں ہے, یہ بس قید اتفاقی ہے, سمجھ گئے؟ ہاں, کیونکہ اکثر طور پر قبر کھودی جاتی ہے, قبر میں دفنایا جاتا ہے, اس لیے اس کا ذکر کر دیا. لیکن یہ کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ شرط ہو کہ اس کے علاوہ لوگوں کو نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. سمجھ گئے آپ لوگ بات؟ یہ بھی دیکھیں نا, یہ کفار کیا کرتے ہیں, کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں, جلا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ کہ جب جلا دیا راکھ ہو گیا تو اب تو بچا ہی نہیں, اب کیسے اللہ عذاب دیں گے معاذ اللہ. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی قبر کا مطلب عالم برزخ ہے, پھر چاہے تم جلاؤ کچھ بھی کرو. گدھ کیا کہتے ہیں, مجوسی لوگ جو ہے نا آگ کی پوجا کرنے والے, وہ اپنے مردہ کو کھلے میدان میں چھوڑ دیتے ہیں اور گدھ آ کر ان کو نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. کیوں اس طرح کرتے ہیں بھائی؟ تاکہ وہ جو جانور کھا لے گا تو بس جانور کو کوئی جانور کھا لے گا, پھر وہ چلتا رہے گا, کھا لیں گے ایک دوسرے کو, کھاتے رہیں گے. ان کا تو کام ہی ہے یہ کھانا ایک دوسرے کو. تو پھر یہ ہے کہ پھر عذاب کیسے ہوگا؟ تو پھر اللہ فرما رہے ہیں عالم برزخ مراد ہے. ایک شخص نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری, پھر جب موت کا وقت قریب آیا تو پھر اس کو احساس ہوا کہ میں نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی. اس نے خوف کے مارے اللہ کے اپنی اولاد سے کہا کہ بھائی ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو پھر یہ ہے کہ مجھے جلا دینا, اور میری جو راکھ بنے گی آدھی ہوا میں اڑا دینا, آدھی سمندر میں غرق کر دینا. پھر ہو سکتا ہے کہ جب میں بالکل فنا ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے, چھوڑ دے مجھے, پھر عذاب نہ دے. اس کے بیٹے نے اسی طرح کیا. کسی بزرگ کے خواب میں آئے, فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ قصہ سنایا اپنا بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تو نے یہ کام کیوں کیا, کیا سمجھ کر کیا؟ فرمایا میں تیرے عذاب کے خوف سے بہت ڈر گیا تھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, اور انسانی ذہن کی وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس طرح کر لوں تو شاید کچھ حفاظت ہو جائے. تو اللہ نے کہا کہ تو نے چونکہ میرے عذاب کے خوف سے یہ کیا ہے, میری خشیت سے یہ کیا ہے, تو ہم تیری بخشش کر دیتے ہیں. سمجھ گئے جی؟ چلیں جی آگے آ جائیں. لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے. اللہ سے معافی مانگنا, توبہ کرنا, یہ اس کا حل ہے. سمجھ گئے؟ اچھا جی, کہاں ہے؟
ذالک بما قدمت یداک، اور یہ جو سخت عذاب اس کو دنیا میں اور آخرت میں مل رہا ہے یہ سب کا سب بما قدمت یداک، کس سبب سے ہے جی؟ بسبب ما قدمت یداک، اس کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو اس کے ہاتھوں نے پیچھے کر لیا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو اپنے کسی بندے پر ظلم کرنے والے ہے ہی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، اور بعض لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو کنارے پر رہ کر اسلام قبول کرتے ہیں. جو کنارے پر رہ کر کا مطلب کہ جب تک ان کے سامنے اچھا اچھا چل رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک چل رہا ہے، اور جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو پھر ان کو روکنا پڑتا ہے اسلام چھوڑنے سے. سمجھ رہے آپ؟ ہاں، منافقین کا تذکرہ ہے. یعنی زجر ثالث، ومن الناس من يعبد الله على حرف، بے شک بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر. کنارے سے مراد سمجھ گئے نا جی؟ ہاں، اسلام کے کنارے پر ہے، اگر اچھا ملے گا تو اندر، نہیں ملے گا تو باہر، ایسا. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی خیر کی چیز مل جائے گی اطمأن بِهِ، تو اس میں پھر مطمئن رہیں گے کہ ہاں میں صحیح جا رہا ہوں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور جب ان کو کوئی آزمائش آئے گی انقلب علی وجہی، تو اپنا چہرہ لے کر پھر جائیں گے اس طرف. خسرت دنیا والآخرہ، سب کیا کر لیں گے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں ان کے ہاتھ، دونوں میں ناکام ہو جائیں گے. ذالک هو الخسران المبین، اور یہ خسارہ تو بالکل کھلا ہوا ہے. سمجھ گئے؟ بالکل کھلا خسارہ ہے، تو واضح ہے. یدعون من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، زجر، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارتے ہیں یا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. آئی سمجھ؟ ہاں، ذالک هو الضلال البعید، یہ تو بالکل بہت دور کی گمراہی ہے، اتنے دور کی گمراہی ہے کہ واپس آنا مشکل ہے. سمجھ گئے؟ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ راستہ بھول جائیں اور ہلکا سا قدم آگے رکھا، پھر آپ کو یاد آ گیا تو آپ نے راستہ فوراً بدل لیا، کام آسان ہے. ایک یہ کہ آپ بھولیں تو نکل ہی جائیں بہت آگے، پھر واپس آنا بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ نے کہا بہت دور کی گمراہی. یدعون من ضرہ اقرب من نفعہ، ہاں جی، وہ پکارتے ہیں ایسے شخص کو جس کا ضرر قریب تر ہے اس کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ جس کو پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کا نقصان زیادہ قریب ہے اس کے نفع سے. لبئس المولا ولبئس العشیر، وہ بڑا ہی برا کارساز بھی ہے، برا دوست بھی ہے، برا ساتھی بھی ہے. سمجھ گئے؟ اچھا، اس پہ ایک سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. سوال یہ کہ اوپر تو کہا نا کہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، وہ نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے، اور نیچے کیا لکھا ہے ابھی جو آیت پڑھی، ان کا نقصان نفع سے پہلے ہے. تو مطلب نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے. تو بظاہر تعارض ہو گیا نا آیتوں میں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کے گمان کے مطابق جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مجھے نفع پہنچائے گا، تو اس کے گمان کے مطابق جو یہ نفع کی بات کر رہا ہے نا، یہ نفع بعد میں پہنچائے گا، پہلے نقصان پہنچائے گا. پہنچا تو یہ نفع نقصان نہیں سکتا، لیکن اس کے سبب سے اس کو نقصان پہلے پہنچے گا. چلو، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کر دیں گے ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک یہ ناکامی کفار اور تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد نہیں کریں گے اپنے اس پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فلیمدد بسبب الی السماء،
اصل میں یہ لوگ اس بات سے چڑھتے تھے کہ کیا ہر مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری معاملت کیوں ہو رہی ہے. آپس میں یعنی بات چیت ہوتی تھی, لڑتے تھے اس بات پر, غصہ آتا تھا ان کو. جب دیکھو جیت جاتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں تو جیت جاتے ہیں, بندوں کی بات ہوتی ہے تو جیت جاتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں تو ان کی بات مان لی. ان کو غصہ آتا تھا. تو اللہ نے کہا کہ ایک طریقہ ہے میرے پاس, بتاؤں آپ سنو. اللہ نے فرمایا تو بس ایک کام کرو, طریقہ ہے جب تم کو اتنا غصہ آ رہا ہے نا پیغمبر پر, تو کیا کرو, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ, سبب کہتے ہیں رسی کو, ایسا کرو. اچھا ایک بات اور دوسرا, السما سے مراد چھت لے لیں. ہر اوپر والی چیز کو کہتے ہیں سما. اب آپ کے اوپر یہ دیوار, یہ چھت ہے, یہ بھی سما, اس کے اوپر آپ کے بادل ہیں, یہ بھی سما, اور اس کے اوپر آسمان ہے تو وہ بھی سما. ہر اوپر والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ پہلے تفسیر کے مطابق آپ سما سے مراد لے لیں چھت, اور سبب سے مراد لے لیں رسی. تو اللہ فرما رہا ہے ایک طریقہ ہے. کیا طریقہ ہے؟ رسی لو, چھت پہ باندھ دو, گلے میں باندھ دو, خلاص. جب تم نہیں بچو گے تو تم کو جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ نہیں بچے گی. آپ سمجھ گئے؟ بعض مرتبہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا, تکلیف زیادہ ہوتی ہے, تو بچے دعا کرتے ہیں اللہ کرے انتقال ہو جاتی, تکلیف برداشت نہیں ہو پا رہی ہے اس سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرما. جب اولاد کی صحیح تربیت نہ ہو, دین اور اسلام اور ایمان سے دوری ہو, تو وہ کرتے ہیں اللہ کرے اس کا انتقال ہو جائے تاکہ ان کو راحت مل جائے. بھائی زندہ رہ کر بھی راحت کی دعا مانگ لے یار. چلے خیر. تو اللہ فرما رہے ایک طریقہ یہ ہے اس شدت غم سے بچنے کا. کیا کہا؟ ایک رسی لو, اوپر باندھ دو, گلے میں باندھ دو, کام تمام. سنو, فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ, ایک رسی کو لمبا کرو, إِلَى السَّمَاءِ, آسمان یعنی چھت پہ باندھو, ثُمَّ لْيَقْطَعْ, پھر لٹک جاؤ, پھر اپنی گردن کاٹ ڈالو. فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ, پھر دیکھو اس تدبیر کے ذریعے سے دور ہو سکتا ہے ان لوگوں کا غصہ. یہ طریقہ ہے. یا پھر آپ سبب سے مراد کیا لے لیں؟ رسی لے لیں, اور آسمان سے مراد لے لیں آسمان, السما سے مراد لے لیں آسمان. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی یہ پیغمبر کی جو نصرت ہو رہی ہے وہ آسمان سے ہو رہی ہے نا, اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں, تو آسمان سے ہو رہی ہے. تو ایک کام کرو, رسی لو, آسمان میں مارو, جو چیز مدد کر رہی ہے نا اس کو کھینچ لو. وہ جو مدد کا ایک واسطہ ہے نا, وہی کا جو واسطہ ہے پیغمبر کے ساتھ, اس واسطے کو رسی سے باندھ کے توڑ دو. یہ بھی نہیں کر سکتے نا, یہ تو اختیار میں نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک ناممکن چیز کے ساتھ جب کسی چیز کو معلق کیا جاتا ہے نا, تعلیق بالمحال خود محال ہوتا ہے. جس چیز کو معلق کیا گیا ایک ناممکن چیز کے ساتھ, جس کام کو بھی, اس کا مطلب وہ کام بھی ناممکن ہے. یعنی وہ کام بھی میں اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانوں گا جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کبھی میں نہیں مانوں گا نا. آئی سمجھ؟ ہاں یہ مطلب ہے. چلیں, پھر اللہ تعالیٰ نے طنز کرتے ہوئے, تانا دیتے ہوئے, ان کو غصہ دلاتے ہوئے پوچھا, هل يذهبن كيده ما يغيظ, کیا اس طرح ان کا یہ غصہ ختم ہو جائے گا؟ ابھی ہو گیا غصہ ختم کیوں؟ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, ہاں لِبَيَانِ الْكَمَالِ, اسی طرح جس طرح ہم نے یہ آیت نازل کی ہے اور تم کو ایمان والوں کو اچھی لگ رہی ہے اور کافروں کو بری لگ رہی ہے, اور ان کے سامنے بات کھل کر آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کمال کتنی قدرت والی شان ہے, اسی طرح ہم آپ کے پاس نازل کرتے رہتے ہیں اپنی واضح واضح آیتیں. ترغیب الی القرآن, اسی لیے لہذا قرآن کریم کو تھامے رہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ, اللہ جس کی چاہتے ہیں رہنمائی کر دیتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ, بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جو لوگ یہودی ہوئے ہیں اور جو صابئین ہیں, صابئین جو اپنا عابدین کوكب ستاروں کی پوجا کرنے والے, والنصارى اور جو نصارى ہیں, والمجوس اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں, والذین اشرکوا اور جو شرک کرنے والے ہیں. یہ الگ الگ جماعتیں ہیں نا جی, ہاں ایک برحق ہے باقی سے برباطل ہے. ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے. سمجھ گئے؟ سب کو کہہ دیں گے کہ ایمان والوں کو کہیں گے کہ جنت میں جاؤ, اور باقی سب کو کہیں گے گیٹ آؤٹ. ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہیں. سب دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے, تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو تحقیق کی آیات ہے نا, کہ جیسے تو وہ صرف اس لیے ہے تاکہ حجت تام کر دی جائے, کل کو کوئی بندہ یعنی حجت تام ہو جائے اس پر اور شبہ نہ ہو ظلم کا. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض, دلیل عقلی نمبر 2, کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ بے شک اللہ تعالی
بے شک اللہ تعالیٰ یسجد لہو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی سجدے میں ہے، یعنی تابع دار ہے، چاہے سجدے میں جا کر چاہے بات مان کر، اللہ تعالیٰ کے ہی تابع دار ہے۔ من فی السماوات، جو چیزیں جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے، وہ من فی الارض، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے، والشمس والقمر، اور سورج بھی اور چاند بھی، والنجوم والجبال، اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی، اور درخت بھی اور چوپائے بھی، وکثیر من الناس، اور لوگوں میں سے اکثر لوگ بھی، اکثر لوگ نا، بعض لوگ غیر مسلم بھی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، ان میں سے بہت ساروں پر تو اللہ کا عذاب طے ہو چکا، ثابت ہو چکا ہے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کرتے ہیں تو پھر اس کی عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، جس چیز کا اللہ فیصلہ کر لے، ارادہ کر لے، بس اللہ اس کو کر ہی رہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ہذان خصمان، یہ دو طرح کی جماعتیں ہو گئیں۔ پیچھے اتنی ساری جماعتوں کا تذکرہ آیا نا جی، تو کل ملا کے تو دو ہی قسمیں بنی، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم۔ چلیں، یہ دو جماعتیں بن گئیں، خصمان مد مقابل، سمجھ گئے؟ ہاں، مدعیان، دونوں مدعی ہیں، ایک کہہ رہے ہیں ہم صحیح، دوسرا کہہ رہا ہم صحیح۔ اختصموا فی ربہم، یہ سب کے سب جھگڑا کر، دیکھیں جماعتیں تو دو ہیں لیکن اندر بندے تو زیادہ ہیں نا، بندے زیادہ ہیں، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، صیغہ اختصموا فی ربہم، اپنے رب کی توحید میں یہ کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں۔ انجام کفار، پس جو لوگ ان میں کافر ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، تو ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے۔ بھائی درزی ایک تھان کھولتا ہے پھر اس میں کپڑا کاٹتا ہے، دیکھا آپ نے؟ درزی نہیں جو کپڑا بیچتے ہیں، پھر اس کے بعد جب آپ درزی کے پاس لے جاتے ہیں وہ بھی کپڑا کاٹتا ہے سائز بنانے کے لیے۔ تو اللہ ان کو یہ تشبیہ دے رہے ہیں، قیامت کے دن جہنمیوں کے بھی لباس بنائے جائیں گے، جنت جہنم کی آگ کے لباس۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، اور ان کے سر پر انڈیل آ جائے گا کھولتا ہوا گرم پانی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یسہر بہ ما فی بطونہم الجلود، اور ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا جو گلا دیا، جس کے ذریعے سے گلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، ان کی آنتیں، ان کے جگر، یہ ساری چیزیں جتنی پیٹوں میں ہیں، والجلود، اور ان کی کھالیں، یہ سب جلا دی جائیں گی۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، لوہے کے بڑے بڑے لاٹھے ہوں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب بھی وہ ارادہ کریں گے بطور حرکت طبعی کے، میں جب کسی کو آپ ایسے مارتے نا تو وہ اپنے آپ کو ایسے بچاتا ہے، دور بھاگتا ہے، جب بھی وہ سوچیں گے بھی، صرف ارادہ بھی کریں گے کہ وہ اس غم سے، اس بڑی مصیبت سے نکل جائیں، من غم کی وجہ سے، شدت تکلیف کی وجہ سے، یعنی دوزخ سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، بھاگیں گے، پھر ان کو دوبارہ اندر لایا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور یہ کہا جائے گا کہ چکھو، کیا چیز؟ چکھو اس عذاب کو۔ بس یہ ایک رکوع اور پڑھ لیتے، یہ قصہ چونکہ بات مکمل ہو رہی ہے نا، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، بے شک اللہ تعالی، انجام مومنین ہے نا۔ ابھی آپ لوگ ڈر ڈر کے گھر جائیں گے تو اچھا نہیں ہے نا، ایمان والوں کی بھی باتیں سن لیں تاکہ خوش خوش گھر جائیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالی داخل کر دیں گے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جہنم کی آیتیں سن کر رونا اور جنت کی آیتیں سن کر خوش ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے، سمجھ گئے؟ یحلون فیہا من اساور، ان کو پہنائے جائیں گے سونے من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور سونے اور موتیوں کے کنگن، اچھے لگیں گے پھر اس وقت، سمجھ گئے؟ بات آ چکی ہے اس پر۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا جو لباس ہوگا جنت میں، اچھا، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ ان کی رہنمائی کی گئی تھی پاکیزہ بات کی طرف۔ وَهُدُوا مجہول کا صیغہ ہے نا، ان کی رہنمائی کی گئی تھی کہ کس چیز کی طرف؟ پاکیزہ، من القول، پاکیزہ بات، قول، پاکیزہ قول کی طرف۔ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، سمجھ گئے؟ اس سے مراد کلمہ طیبہ ہے، یا پھر اس سے مراد ہر اچھی بات، نیکی کی بات، نیکی کی دعوت ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی ایک
قابل تعریف راستے کی طرف. اس سے مراد اسلام، دین اسلام مراد ہے. ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، کہ بے شک مذمت کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. پہلی گمراہی خود گمراہ، پہلا مرض خود گمراہ تھے، سمجھ گئے، اور دوسرا مرض دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے. جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے لوگوں کے لیے ہی بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ سواء العاکف فیہ والباد، اس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا تھا، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی اور نہیں. عاکف کا معنی یہاں پر جو ٹھہرنے والے ہیں، یعنی مقیمی ہیں، جو مسجد حرام کے علاقے میں رہنے والے ہیں، اور فیہ والباد، اور جو باہر سے آنے والے ہیں. ہم نے ان دونوں کے لیے اس مسجد حرام کو بالکل کھلا بنایا تھا، ان لوگوں نے راستے بند کرنا شروع کر دیے. صرف وہ اندر جا سکتا ہے جس سے وہ راضی ہوں گے، جو ان کی بات ماننے والا ہوگا. اس لیے ایمان والوں نے جب عمرے کا سفر کا ارادہ کیا تو انہوں نے روک لیا راستہ، اور پھر 1 سال کے بعد عمرہ کیا. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اچھا، دستور خدا بندی، اور ان میں سے جو بھی شخص کسی ٹیڑھے پن کی کوشش کرے گا، ارادہ کرے گا، بظلم، اپنی شرارت کی وجہ سے یا شرک کی وجہ سے، ہم اس کو دردناک عذاب چکھا دیں گے. یار یہ تو پھر آخر میں جہنم کی باتیں آ گئی. سمجھ گئے؟ چلیں جی، آپ لوگوں کے لیے آج کا یہیں سبق رکھ لیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں جی. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب العالمین، صبح سے لے کر اب تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا یا رب العالمین، اس میں ہماری جانب سے کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اسے درگزر فرما لیں. ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ عالیہ میں بڑھا چڑھا کر قبول و منظور فرما لیں. یا رب العالمین، ہم اپنے اس عمل کو ایصال ثواب کرتے ہیں اپنی برکت کے حصول کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل اولاد، آپ کے اصحاب کرام، اس کے بعد تمام فقہاء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، اور تمام نیک لوگوں کی طرف، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے مشائخ اعظام، خصوصی طور پر ہمارے استاذ کریم حضرت مفتی محمد قاسم العباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہمارے اس ایصال کرنے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرما لے. اس عمل خیر کا پورا اجر ہم سب کو نصیب فرما دے. یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جس قسم کی ظاہری باطنی بیماری میں مبتلا ہیں، یا رب العالمین ان کی ہر بیماری کو دور فرما دے، صحت دائمہ کاملہ شفا یابی عطا فرما دے. اور جو انتقال کر چکے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے، بال ان کی بخشش فرما دے، ان کے لیے آگے کے تمام مراحل و منازل سہل و آسان فرما دے. ہم سب کے لیے اس دنیاوی زندگی کے لیے یا رب العالمین ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان والی موت ہمیں عطا فرما دے، آخرت میں نیک بدلہ اور نیک اجر ہمارے لیے منتخب فرما لے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک.